بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر میں یہ دروازہ کھول دیتا تو مادام مجھ سے ناراض ہو جاتی اور انہیں ناراضی کرنے کسی بھی طرح دانش مندی نہ ہوتی۔ بہرحال ہم 1 گھنٹے بعد انہیں بچوں کے ساتھ بحفاظت وادی میں پہنچا دیں گے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ اس کے بعد ہم جہاز کے ہر مسافر کو بھی اس کی منزل تک ضرور پہنچائیں گے۔ سونیا نے کہا، فرہاد، یہ طیارہ 1 گھنٹے کے اندر منزل تک پہنچے گا۔ تمہاری غیر موجودگی میں مرجانہ کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ رسونتی اس کے کام آتی رہی ہے۔ تم وہاں جاؤ گے تو اس کے حالات معلوم ہو جائیں گے، لیکن جلد ہی چلے آنا۔ میں مرجانہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بلبا کے ساتھ ایک ساحلی کاٹیج میں تھی۔ کاٹیج کے فرش پر ایک بستر پر بلبا زخموں سے چھلنی ہو کر پڑا ہوا تھا۔ اگرچہ جزیرے میں یوگو ہنٹر نے اس کی مرہم پٹی کرائی تھی، لیکن دوبارہ مرہم پٹی نہیں ہو سکی تھی، نہ اسے خاطر خواہ دوائیں مل رہی تھیں۔ اب وہ جزیرہ یونائسس سے نکل آئے تھے، لیکن آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصداق یونان کے مشرقی ساحل پر پہنچ کر زخمی فاؤنڈر اور اس کے آدمیوں کے حصار میں تھے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پچھلی رات جزیرہ یونائسس میں گمسان کی لڑائی ہوئی تھی۔ ایک طرف جنگلی درندے آزاد ہو گئے تھے، دوسری طرف جمی فاؤنڈر کے گوریلے فائٹروں نے اس جزیرے پر حملہ کر دیا تھا۔ صبح تک یوگو ہنٹر مارا گیا تھا، اس کے باقی ماندہ ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ پھر اس جزیرے کا کیا بنا یہ مرجانہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ جمی فاؤنڈر کے آدمی ہیلی کاپٹر میں اسے اور بلبا کو یہاں لے آئے تھے۔ جب وہ بلبا کے ساتھ مشرقی ساحل پر پہنچی تو اس وقت تک جمی فاؤنڈر کے سامنے یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ فرہاد ٹیلی پیتھی نہیں جانتا، وہ سجاد کو فرہاد سمجھ رہا تھا۔ بہرحال یہ اطلاع اس کے یہودی اکابرین تک پہنچ گئی تھی۔ وہاں سے جواب موصول ہوا، مرجانہ اور بلبا کو دوستانہ انداز میں روک لیا جائے، ہو سکے تو اسرائیل پہنچا دیا جائے، لیکن انہیں یہ احساس نہ ہو کہ قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ انہیں اسرائیل پہنچانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں سونیا اور رسونتی مجبور ہو جائیں، مرجانہ اور بلبا کو قیدی بنا کر بلیک میل کیا جائے یا ان کے حوالے سے پھر دوستی کی پیشکش کی جائے۔ مرجانہ اتنی نادان نہیں تھی کہ ان کے رویے کو نہ سمجھ سکتی۔ اس نے کہا، مجھے فوری طور پر آلا بی بی اور فرہاد کے پاس پہنچاؤ۔ جمی فاؤنڈر نے کہا، وہ تو یہاں سے پیرس روانہ ہو چکے ہیں، کسی بلیک شیڈو کی حراست میں ہیں۔ اگر وہ حراست میں ہیں تو میں پیرس جاؤں گی۔ مس مرجانہ، مسٹر بلبا بہت زخمی ہیں، اس کے علاوہ پیرس میں آپ کے دشمن ہیں۔ جو بلیک شیڈو آلا بی بی اور فرہاد صاحب کو یہاں سے لے جا سکتا ہے، وہ وہاں آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں پوری تیاریوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ پہلے ہم اسرائیل چلیں، وہاں مسٹر بلبا کا خاطر خواہ علاج ہوگا۔ آپ وہاں سے ایک مضبوط ٹیم بنا کر پیرس جائیں گی۔ مرجانہ نے تیور بدل کر پوچھا، پیرس میں یا کسی اور ملک میں ہسپتال نہیں ہے جہاں بلبا کا علاج ہو سکے؟ اسرائیل لے جانا ضروری ہے۔ میری ٹیم کو مضبوط ہونے کے لیے اسرائیل کی سرزمین نہیں چاہیے۔ ہم جس زمین پر پہنچتے ہیں وہاں اپنا قدم جما لیتے ہیں۔ مرجانہ کی اس بات سے بات بگڑتی چلی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ جس کاٹیج میں بلبا اور مرجانہ کو رکھا گیا تھا، اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، گویا کاٹیج میں انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ ایسے میں مرجانہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ سوچنے لگی کیا کرے۔ چاروں طرف مسلح گوریلے فائٹر تھے جو لڑنے مرنے میں کسی سے کم نہیں تھے۔ جمی فاؤنڈر کے ایک حکم پر جان دینے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ آخر اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جمی فاؤنڈر اسے اور بلبا کو یرغمال بنا کر اسرائیل لے جانا چاہتا ہے، گویا ان کی جان کا دشمن نہیں ہے اور ان کی جان اتنی سستی بھی نہیں تھی۔ یہودی انہیں ہلاک کر کے رسونتی اور فرہاد کی دشمنی مول لینے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ مرجانہ نے سوچا، یہودی فرہاد اور رسونتی پر دباؤ ڈالنے کے لیے مجھے اور بلبا کو لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کسی صورت میں نہ تو ہمیں ہلاک کریں گے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچنے دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے سرگوشی میں بلبا سے پوچھا، اگر ہمیں کوئی خطرہ پیش آئے تو تم کاٹیج کے باہر تھوڑی دور تک چل سکتے ہو؟ بلبا فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، تم مجھے اس قدر کمزور کیوں سمجھتی ہو؟ میں اب بھی دشمنوں کے سامنے جا کر ان کے دانت کھٹے کر سکتا ہوں۔ وہ کچن میں گئی، وہاں سے اس نے کیروسین تیل لے کر کاٹیج کی اندرونی دیواروں پر چھڑک دیا، پھر بستر پر بھی چھڑک دیا، پھر آگ لگا دی۔ اچانک آگ کے شعلے بڑھکے تو باہر کھڑے ہوئے مسلح گوریلے بکھلا گئے۔ دور ساحل پر بیٹھا ہوا جمی فاؤنڈر شراب سے شغل کر رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے دوڑتے ہوئے آیا، دروازہ کھولو، دونوں کو باہر، فوراً باہر نکالو، کمبختو، اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں کیا
کیا جواب دوں گا؟ دوسرے ہی لمحے 4 مسلح جوان دروازہ کھول کر دندناتے ہوئے اندر آئے، لیکن 2 فوراً ہی بھاگ گئے کیونکہ شعلے لپک رہے تھے۔ 2 کسی طرح اندر آئے، لیکن وہاں بلبہ نہیں تھا۔ اچانک مرجانہ نے ایک کی گردن دبوچ لی، دوسرے کو لات ماری، وہ لڑکھڑاتا ہوا شعلوں میں جا گرا، پھر چیخنے لگا۔ آگ اس سے لپٹ گئی تھی۔ دوسری طرف مرجانہ اس کے ساتھ ساتھی سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے گردن دبوچنے کا مطلب یہی تھا کہ اب وہ گردن چھوٹنے والی نہیں تھی، اور یہی ہوا۔ اس مسلح جوان کے ہاتھ سے اسٹین گن چھوٹ گئی۔ اس نے اسے ایک طرف دھکا دیا، پھر اسٹین گن اٹھا کر تڑا تڑ فائرنگ کی۔ اس کے بعد دوسرے کی اسٹین گن پر قبضہ کیا، پھر دونوں ہتھیار لیتے ہوئے دوسرے کمرے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ دوسرے کمرے میں آگ ابھی بھڑکی نہیں تھی۔ کچھ گوریلے ادھر کا دروازہ کھول کر دندناتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ ادھر مرجانہ نے فائرنگ کی تو 2-4 گرے، باقی وہاں سے پلٹ کر بھاگے۔ بلبہ نے مرنے والوں کے اسٹین اور کارتوس کی پیٹیاں سمیٹ لیں، پھر مرجانہ کے ساتھ پچھلے دروازے کو کھول کر باہر نکلنے لگا۔ ادھر بھی گوریلے پہنچ گئے تھے۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہونے لگی۔ مرجانہ اور بلبہ کبھی اندر جاتے تھے تاکہ فائرنگ کی زد سے محفوظ رہیں۔ ایسے میں جمی فاؤنڈر چیخا تھا، فائرنگ نہ کرو، انہیں اس کاٹیج سے نکلنے دو ورنہ وہ جل مریں گے۔ فائرنگ بند ہو گئی، گوریلے چھٹ گئے، ان کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ شعلوں میں لپٹے ہوئے کاٹیج کے پیچھے 25 گز کے فاصلے پر ایک اور کاٹیج تھا، وہ ادھر جانے لگے۔ دور پھیلے ہوئے فائٹر گوریلے نظر آ رہے تھے، وہ مسلح تھے لیکن فائرنگ نہیں کر رہے تھے کیونکہ مرجانہ اور بلبہ کے پاس بھی ہتھیار تھے۔ جمی فاؤنڈر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کوئی فائر نہ کرے، دور جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ پھر وہ مرجانہ سے کہتا تھا، مس مرجانہ، یہ سراسر حماقت ہے، تم زخمی کو لے کر کہیں نہیں جا سکو گی، تمہارے ذرائع محدود ہیں، تمہارے ساتھی یہاں سے جا چکے ہیں، تم ہمارے رحم و کرم پر ہو، ہتھیار پھینک دو، ہماری بات مان لو۔ اس کے چیخنے چلانے تک وہ بلبہ کو سہارا دیتے ہوئے دوسرے کاٹیج میں پہنچ گئی۔ اس دوران رسونتی جمی فاؤنڈر کے دماغ تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا، مرجانہ کو صحیح سلامت نہ صحیح اپاہج بنا کر اسرائیل پہنچا دے، کم از کم ٹانگوں پر فائر کی جائے تو، اور اسے فرار ہونے کے قابل نہ چھوڑا جائے۔ رسونتی اس کے دماغ میں رہ کر اس کی سوچ میں کہہ رہی تھی، مرجانہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ اسے تو ایک گولی لگے گی، اس کے بعد جانے ٹیلی پیتھی کی کتنی گولیاں ان کے بڑوں کو چاٹ جائیں گی۔ اسی لیے وہ محتاط تھا، صرف چیختا چلاتا رہ گیا تھا۔ یہ تمام واقعات اس وقت پیش آئے جب میں بیروت میں مصروف رہا تھا۔ جب میں مرجانہ کے پاس پہنچا تو وہ دوسرے کاٹیج میں بلبہ کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ وہ اتنی دیر میں تھک گیا تھا، اس کے کتنے ہی زخموں سے خون رسنے لگا تھا، ایک جگہ فرش پر گر پڑا تھا۔ مرجانہ نے اسے بستر پر لیٹے رہنے کے لیے کہا تھا اور خود اسٹین گن سنبھالے کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ جب کبھی باہر سے جیمی فاؤنڈر کچھ کہتا تھا تو یہ جواباً کہتی تھی، میرے لیے ایک ہیلی کاپٹر فراہم کرو، میں بلبہ کو یہاں سے لے جاؤں گی، کوئی میرے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو میں یہاں مر جاؤں گی، لیکن ہمیں اسرائیل پہنچائے جانے کا خواب پورا نہیں ہونے دوں گی۔ رسونتی نے مرجانہ کو سمجھا دیا تھا، میں زیادہ دیر تک تمہارے پاس نہیں رہ سکتی، طیارے کو صحیح سلامت وادی کاف تک لے جانا اور مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانا میری اور سونیا کی ذمہ داری ہے۔ تم انتظار کرو، ہم فرحاد اور اعلیٰ بی بی وغیرہ سے مشورہ کرنے کے بعد تمہیں بتائیں گے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ فی الحال میں جا رہی ہوں۔ رسونتی چلی گئی تھی اور اب اتنی دیر کے بعد میں مرجانہ کے پاس آیا تھا۔ مجھے اس نے محسوس کرتے ہی پوچھا، کیا تمہارا طیارہ وادی کاف پہنچ چکا ہے؟ ابھی نہیں، میں تمہاری خیریت معلوم کرنے آئی ہوں، تم کچھ دیر اور انتظار کرو، میں اسرائیلی حکام سے بات کر کے ابھی آتی ہوں۔ میں ربیہ سفند یار کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے محسوس کرتے ہی پوچھا، کون فرحاد؟ نہیں رسونتی۔ اوہ تم ہو، واہ بہت خوب، تم نے ہماری دوستی کا یہی صلہ دیا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں تل ابید میں واپس آ گئی تھیں، لیکن تم بہانہ کر کے وہاں چلی گئی۔ یہ بتاؤ، کیا ہماری ذات سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا تھا؟ میں بحث کرنے نہیں آئی ہوں، ثابت کرنے آئی ہوں کہ آپ بھی دوست ہوں اور دوستی کا ثبوت دے سکتی ہوں۔ اس نے فوراً چونک کر پوچھا، وہ کیسے؟ کا حال تنظیم کے سربراہ اور دوسری یہودی اکابرین کو فوراً اطلاع دیں کہ وہ تمہاری باتیں سن سکیں، پھر میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گی۔ اس نے فوراً ہی تمام متعلقہ حکام اور افسران کو ہدایت دی۔ 10 منٹ کے اندر سبھی ٹرانسمیٹر اور ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ گئے تاکہ ان ذرائع سے ربیہ سفند یار کو دیکھتے رہیں اور وہ جو کچھ کہتا رہے اسے سنتے رہیں۔ جو افسران یا اعلیٰ حکام بیمار تھے یا کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے، وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہماری باتیں سننے لگے۔ میں نے رسونتی کی حیثیت سے کہا، مجھے افسوس ہے، میں فرحاد بن کر آپ سے بولتی رہی اور آپ لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی، لیکن مجھے کا حال تنظیم کے سربراہ نے اپنی ایک حماقت سے بددن کر دیا تھا۔ جب مجھے اور پارس کو ریڈ پاور کے آدمی اغوا کر کے طیارے میں لے جانا چاہتے تھے اور میرے بیٹے کو ریوالور کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو
کہال تنظیم کے سربراہ نے کہا ایک بچے کی قربانی دے کر ہم ان مجرموں کو فرار ہونے سے روک سکتے تھے، اور یہ بات ایک ماں کے دل کو لگی تھی۔ بہرحال میں یہ بحث کرنے نہیں آئی ہوں، صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر اسرائیلی حکام مصلحت کے تحت میرے ایک بچے کی قربانی دے سکتے ہیں تو میں بھی اپنے یہودی دوستوں کو وقتی طور پر دھوکہ دے سکتی ہوں، اور میں نے دھوکہ دیا ہے۔ اب یہاں سے وادی کاف پہنچ رہی ہوں۔ ایک آفیسر نے کہا مادام مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، آپ کا دھوکہ وقتی نہیں ہے، آپ وادی کاف پہنچنے والی ہیں، جہاں ہم تو کیا دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچ سکے گا۔ میں یہی کہنے آئی ہوں، میری مرضی کے مطابق صرف آپ لوگ وہاں پہنچ سکیں گے۔ یہ سنتے ہی سب سیدھے ہو کر بیٹھ کے کچھ خوش نظر آنے لگے۔ سبھی سنجیدگی سے اور پوری توجہ سے اسکرین پر ربیع اسفندیار کو دیکھ رہے تھے، جس کے ذریعے میری باتیں سنی جا رہی تھی۔ میں نے پھر رسوندی کی حیثیت سے کہا ابھی مجھے مرجانہ کے ذریعے پتا چلا ہے کہ جمی فاؤنڈر اسے اور بلبا کو جبرن اسرائیل پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ ان دونوں کو اسرائیل لا کر کیا کریں گے؟ کیا انہیں قیدی بنا کر رکھ سکیں گے؟ کیا اس سے پہلے آلا بی بی اور فرحاد کو قیدی بنا کر رکھنے میں کامیاب رہے؟ صرف ایک سونیا نے تنہا کتنے ہنگامے کیے، کس طرح آپ لوگوں کی نیندیں حرام کر دیں، یہ آپ ابھی بھولے نہیں ہوں گے۔ لہذا پہلے تو بلبا اور مرجانہ کو یرغمال بنائے رکھنے کی بات دماغ سے نکال دیں۔ وہ سبھی کہنے لگے ہم کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ربیع اسفندیار نے بھی کہا ہم کبھی انہیں یرغمال بنانا نہیں چاہتے، تم جہاں کہو گی ہم انہیں پہنچا دیں گے۔ صرف انہیں نہیں بلکہ آپ بھی اپنے خاص آدمیوں کو وہاں ضرور پہنچائیں۔ کہاں؟ کتنے ہی افسران نے بیاق زبان پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مرجانہ اور بلبا کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے وادی کاف پہنچا دیں۔ کیا واقعی وادی میں میرے اور ٹاٹر غلبہ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا؟ میں ٹاٹر غلبہ سے کہنے والی ہوں کہ ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر یہاں آئے گا، اسے اترنے کی اجازت دیں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ اس میں آپ کا کوئی سیکرٹ ایجنٹ یا گوریلا فائٹر نہیں ہوگا۔ آپ کی حکومت کے ایسے نمائندے ہو سکتے ہیں جو آئندہ ہماری دوستی کو مستحکم رکھنے کے سلسلے میں خوشگوار ماحول میں گفتگو کر سکیں۔ ربیع اسفندیار نے کہا اوہ مادام رسونتی، واقعی آپ دوستی کا ثبوت دے رہی ہیں۔ ہم ضرور ایسے افراد کو بھیجیں گے جن سے آپ کو یا ٹاٹر غلبہ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے صرف 5 افراد وادی کاف میں آنے کی اجازت ملے گی، اس لیے ہیلی کاپٹر میں اس سے زیادہ نہ ہو۔ ہمیں منظور ہے 5 افراد سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ میں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمام معلومات حاصل کر لی۔ کتنے ممالک اور کتنی ہی تنظیموں کے افراد اس وقت وادی کاف کے اطراف گھیرا ڈال رہے ہیں اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، دوستانہ بھی اور دشمنانہ بھی، تاکہ کسی طرح وادی کاف میں داخل ہو سکیں۔ اگر ان میں آپ کے آدمی ہوئے تو پھر ہماری دوستی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ وادی کاف کے اطراف ہمارا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہودی پکڑا گیا تو یقین کریں وہ سپر ماسٹر یا ماسک مین کی چال ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسی بات ہو تو پہلے ہمیں صفائی کا موقع دیں۔ اگر شرائط کی خلاف ورزی ہو جائے تو آپ جو فیصلہ چاہیں کریں۔ تو پھر جمی فاؤنڈر سے ابھی کہہ دیں کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مرجانہ اور بلبا کو یہاں لے آئے۔ ہم ابھی جمی فاؤنڈر کو حکم دیتے ہیں۔ اسی وقت سیکرٹ سروس کے چیف آفیسر نے جمی فاؤنڈر سے رابطہ قائم کرنا شروع کیا۔ جب رابطہ قائم ہو گیا تو میں نے ان کی بات سنی، پھر مرجانہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا کیا اسرائیلی حکام سے گفتگو ہو گئی؟ ہاں، معاملہ طے ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے دوستی کا چارہ ڈالا ہے، وہ ابھی تمہیں اور بلبا کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسرائیل پہنچائیں گے۔ وہ غصے سے بولی کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گی تاکہ اسرائیل پہنچ کر ان کی قیدی بن جاؤں؟ مرجانہ تحمل سے بات سنو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اس وقت طیارے میں سونیا میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس کا بھی یہی مشورہ ہے۔ کاش میں سونیا کی آواز تم تک پہنچا سکتی، پھر تمہیں یقین آتا۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گی؟ وہ سوچنے لگی۔ میں نے کہا فرض کرو تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گی، پھر کیا کرو گی؟ کب تک اس کاٹیج میں قید رہو گی اور جمی کے آدمیوں کو دھمکیاں دیتی رہو گی؟ یہاں سے کہیں جانے کا کوئی ذریعہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ آلا بی بی سے رابطہ قائم نہیں ہو سکتا، صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی میں رابطہ قائم کر سکتی ہوں۔ میری بات مان لو، ابھی ہیلی کاپٹر آنے والا ہے، تم تیل عبید جاؤ، وہاں سے 5 اسرائیلی اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہوں گے۔ ان 5 آدمیوں کے ساتھ تم بلبا کو لے کر وادی کاف پہنچ جاؤ گی۔ اس سے زیادہ آسان راستہ کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ بلبا کو مزید نقصان پہنچے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ اس کے جسم کے کتنے ہی حصوں سے خون جاری ہے۔ وہ اپنی جوان مردی اور بے پناہ قوت کے باعث زخموں کو برداشت کر رہا ہے۔ اگر تم اسے ذرا بھی چاہتی ہو تو میری بات مان لو، جو کہتی ہوں فوراً اس پر عمل کرو۔ تم کیا کہتی ہو؟ میں کیا کروں؟ دروازہ کھولو اور جمی فاؤنڈر
فاؤنڈر کے سامنے ہتھیار پھینک دو، اس سے کہو کہ بلبا کو فوراً مرہم پٹی کرائے، میں خود ہتھیار نہیں پھینکوں گی، تمہارا حوالہ دوں گی، اس سے کہوں گی کہ تم نے مجھے مشورہ دیا ہے اور اس کے یہودی حکام بھی یہی چاہتے ہیں، تمہیں کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، جمی فاؤنڈر کو اب تک اس کے حکام نے ہدایت دے دی ہوگی، تم باہر تو جاؤ۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی، دروازہ کھول کر باہر گئی، برآمدے میں اسے دیکھتے ہی تمام گوریلا فائٹر مستعد ہو گئے، اپنے اپنے ہتھیار سنبھالنے لگے۔ جمی فاؤنڈر نے کہا خبردار کوئی ہتھیار نہ اٹھائے، سب اپنے اپنے ہتھیار پھینک دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اپنے ہتھیار برآمدے کی طرف پھینکنے لگے۔ مرجانہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی سبکی نہ ہو، پہلے اسے ہتھیار نہ پھینکنا پڑے۔ جب اس نے دیکھا کہ دشمن ایسا کر رہے ہیں تو اس نے بھی اپنے ہتھیار کو پھینکتے ہوئے کہا مسٹر جمی فوراً ہی بلبا کی مرہم پٹی کراؤ۔ اس کے بعد دوستانہ فضا قائم ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں بلبا کے زخموں کی صفائی ہونے لگی۔ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچنے ہی والا تھا۔ میں نے مرجانہ سے کہا میں جا رہی ہوں، پھر آؤں گی، ابھی طیارے میں موجود رہنا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہی میں طیارے میں پہنچ گیا۔ پائلٹ اسپیکر کے ذریعے اعلان کر رہا تھا کہ وہ وادی کاف کی فضاؤں پر پرواز کر رہے ہیں اور اب تھوڑی دیر میں وہاں کے رن وے پر اترنے والے ہیں۔ رسونتی اس وقت ٹارٹر غلبہ کے دماغ میں پہنچی ہوئی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ چاندنی رات میں انہیں جو طیارہ نظر آ رہا ہے وہی رن وے پر اترنے والا ہے، اسے اترنے کی اجازت دی جائے۔ رن وے کے دونوں طرف تمام مشعل بردار لوگ کھڑے رہیں، اس طرح پائلٹ کو درمیانی رن وے نظر آتا رہے گا اور وہ آسانی سے اتر جائے گا۔ میں رسونتی کی حیثیت سے کبھی اسٹیورڈ آنند سے اور کبھی پائلٹ سے کچھ نہ کچھ کہتا جا رہا تھا، پائلٹ کے ذریعے دیکھتا بھی جا رہا تھا۔ نیچے بہت دور سینکڑوں مشعلیں نظر آ رہی تھی، ان کے درمیان دور تک ایک راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ طیارہ پہلے اس راستے کے اطراف ذرا بلندی پر پرواز کرتا رہا، پھر اسی رن وے پر اترنے لگا۔ سب لوگوں نے سیفٹی بیلٹ باندھ لیے تھے۔ کچے رن وے پر طیارے کا اترنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا، لیکن 10 منٹ کے بعد وہ طیارہ بخیریت اتر گیا۔ کچھ دیر تک بھاگتا رہا، پھر ایک جگہ ٹھہر گیا۔ سب نے اطمینان کی سانس لی۔ دوسری طرف پائلٹ میری مرضی کے مطابق کہہ رہا تھا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خدا کا شکر ہے کہ ہم بخیریت وادی کاف تک پہنچ گئے۔ اب طیارے کو پوری طرح چیک کیا جائے گا، اس کے بعد ہم دوبارہ پرواز کریں گے اور آپ کو آپ کی منزلوں تک پہنچائیں گے۔ میں اپنے انجینئر سے اور فرسٹ آفیسر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ طیارے کو پوری طرح چیک کرنے کے سلسلے میں اپنا کام شروع کر دیں تاکہ جلد سے جلد یہاں سے روانہ ہو سکیں۔ پائلٹ کیبن کے دونوں دروازے کھل گئے۔ ایک دروازہ وہ جو مسافروں کی طرف طیارے کے اندرونی حصے میں کھلتا تھا، دوسرا وہ جو باہر کی طرف کھولا جاتا تھا۔ وہاں ایک خود کار زینہ تھا۔ رسونتی اور سونیا دونوں بچوں کو اٹھائے ہوئے اس زینے سے اترنے لگی۔ ٹارٹر غلبہ نے دونوں کو دیکھتے ہی اپنا سر جھکا لیا، پھر کہا میں اس قبیلے کا سربراہ ٹارٹر غلبہ ہوں، تم دونوں سے صورت آشنا نہیں ہوں، تم میں سے کون رسونتی ہے اور کون انا میریا۔ وہ دونوں اپنا تعارف کرانے لگی۔ وہاں 3 پالکیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک پالکی میں ٹارٹر غلبہ بیٹھ کر آیا تھا، باقی 2 رسونتی اور سونیا کے لیے لائی گئی تھی۔ ٹارٹر غلبہ نے کہا تم دونوں بچوں کو لے کر آرام سے پالکی میں بیٹھ جاؤ، میں اپنے محل میں پہنچنے کے بعد تم سے گفتگو کروں گا، ابھی تم دونوں بہت تھکی ہوئی ہو، آرام کی بھی ضرورت ہے۔ سونیا نے کہا میں پالکی میں نہیں جاؤں گی، مجھے پیدل چلنا اچھا لگتا ہے۔ غلبہ نے کہا ہم اور ہمارے قبیلے کے لوگ پیدا ہونے کے بعد جب چلنے کے قابل ہوتے ہیں تو اپنے پیروں پر ہی چلتے رہتے ہیں، کبھی کسی سواری کے محتاج نہیں رہتے، لیکن مہمان نوازی کبھی نہیں بھولتے۔ تم دونوں پہلی بار یہاں آئی ہو، ہم تمہیں پیدل نہیں جانے دیں گے۔ میں نے کہا سونیا اس کی بات مان جاؤ، اسے میزبانی کا شرف حاصل کرنے دو۔ وہ دونوں ایک ایک بچے کو لے کر الگ الگ پالکی میں بیٹھ گئیں۔ ایک پالکی کو 4 آدمی اٹھا کر لے جاتے تھے، اسی طرح ان کی سواری وہاں سے روانہ ہوئی تو میں نے رسونتی سے کہا کہ سونیا کے دماغ میں پہنچو، میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہنچ گئی۔ میں انہیں بتانے لگا کہ اسرائیلی حکام سے کیا معاملات طے پائے ہیں، اس طرح مرجانہ اور بلبا صبح تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ سونیا نے پوچھا کہ واقعی یہاں ٹارٹر غلبہ کا کوئی محل بھی ہے؟ اس پہاڑی علاقے میں مجھے ایسی کوئی عمارت نظر نہیں آتی ہے، اس نے پتھروں اور لکڑیوں سے ایک بہت بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، اسی کو محل کہا جاتا ہے۔ تم وہاں پہنچنے کے بعد خود ہی سونیا کی حیثیت سے ظاہر کر دینا، اسے اس بات پر آمادہ کر لینا کہ وہ اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اجازت دے۔ یوں بھی وہ انکار نہیں کرے گا کیونکہ اس کا بیٹا بلبا اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچنے والا ہے۔ انہیں تمام اہم باتیں سمجھانے کے بعد میں اعلیٰ بی بی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا فرہاد میں مانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ مصروف رہتے ہو، لیکن چند سیکنڈ کے لیے آ سکتے ہو تاکہ اگر کوئی بازریشن ہو، کوئی اہم تبدیلی ہو تو تمہیں معلوم ہو سکے۔ کیا کوئی اہم بات ہے؟ ہاں، جب دنیا کی اہم خفیہ تنظیمیں وادی کے اطراف گھیرا ڈال رہی
رہی ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ کیا بابا صاحب کے ادارے سے کچھ لوگ ادھر جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے ایک زبردست ٹیم تیار کی ہے اور وادی کاف کے اطراف پڑاؤ ڈالنے والے ہیں۔ وادی کاف کے اطراف کیوں؟ تم لوگوں کو ٹارٹر غلبہ دل سے خوش آمدید کہے گا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کوہ کاف میں ہمیں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، لیکن بابا صاحب کے ادارے سے بہت ہی باصلاحیت لوگ روانہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ کوہ کاف کے آس پاس جنگلوں اور پہاڑوں میں رہیں گے اور دشمنوں پر کڑی نظر رکھیں گے۔ ان کے اقدامات کے متعلق ہمیں اہم اطلاعات پہنچاتے رہیں گے۔ یہ اچھی تدبیر ہے۔ ویسے دو مختلف ٹیمیں تیار کرو، ایک کے افرادی وادی کاف کے اطراف پھیلے رہیں، دوسری ٹیم ٹارٹر غلبہ کے پاس جائے۔ وہاں اسرائیلی حکومت کی طرف سے 5 اہم افراد مرجانہ اور بلبا کے ساتھ پہنچ رہے ہیں۔ تمہاری ٹیم کے افراد ان پر کڑی نظر رکھیں گے۔ اس ٹیم کے افراد کم از کم 25 ہوں گے تاکہ یہ غلبہ کے پاس پہنچنے کے بعد اس قبیلے میں پھیل جائیں۔ وہاں کے ایک ایک فرد سے گفتگو کرتے رہیں، ان کے حالات معلوم کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے ممالک کے سیکرٹ ایجنٹ یا دوسری تنظیموں کے افراد ان لوگوں میں پہلے ہی گل مل چکے ہوں یا ان کے بیس میں قبیلے کے باشندے بن کر وہاں رہنے لگے ہوں۔ ان باتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر ایسے افراد کا انتخاب کرنا جو ہمارے اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ میں اعلیٰ بی بی کے ساتھ یہ پروگرام طے کرنے کے بعد سباتا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ نیپال کے ایک بہت ہی خوبصورت سے گیسٹ ہاؤس میں تھی۔ اس کی خدمت کے لیے بہت سی خادمائیں رکھی گئی تھیں۔ اگرچہ دنیا کے نقشے میں وادی کاف کے علاقے تھے لیکن کوئی تسلیم شدہ مملکت نہیں تھی، تاہم یہ مملکت جلد ہی تسلیم کی جانے والی تھی۔ اس سے پہلے ہی سباتا کو وہاں کی شہزادی تسلیم کر کے اس کے شایان شان میزبانی کی جا رہی تھی۔ پہلے میں چپ چاپ اس کی تو سوچ پڑتا رہا، معلوم کرتا رہا وہاں اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر ایک طیارہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس طیارے میں ابھی دہلی جانے والی ہے۔ ان کے پروگرام کے مطابق دہلی میں ایئر انڈیا کا ایک طیارہ پہلے ہی سباتا کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں کے کچھ افسران اسے لے کر وادی کاف جا سکیں۔ اس سلسلے میں رسونتی سے رابطہ قائم ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سباتا گیسٹ ہاؤس سے نکل کر باہر کھڑی ہوئی ایک بہت خوبصورت اور قیمتی کار میں جا کر بیٹھنے لگی۔ آس پاس مسلح فوجی الرٹ ہو گئے تھے۔ خادمائیں اس کے اطراف چل رہی تھی۔ ایک نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا اور وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ جب گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی تو اس کے آگے پیچھے بھی مسلح محافظوں کی گاڑیاں جا رہی تھی۔ بالکل شاہانہ انداز تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، سباتا میں رسونتی بول رہی ہوں، میں بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں، خیریت تو ہے؟ بالکل خیریت ہے، ہم تمہارے باپ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ خوش ہو کر بولی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنے سخت پہروں کے باوجود تم بچوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی ہو۔ کیا بابا کو معلوم ہے کہ انا میریا کے روپ میں سونیا ہے؟ ابھی سونیا نے انکشاف کیا ہے، تمہارے بابا تو سونیا کے گرویدہ ہو گئے ہیں، بس اسی سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب اسے پسند کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے علاقے میں تم نے بچوں کے ساتھ پناہ لی ہے۔ سونیا جیسی چالاک اور دلیر عورت وہاں پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن فرحات بھی پہنچ جائیں گے، میں بھی آنے والی ہوں۔ تمہارے آنے کے سلسلے میں بھارتی حکام کے کچھ معاملات طے کرنا چاہتی ہے، اس لیے تمہارے پاس بیٹھے ہوئے افسر سے رابطہ قائم کر رہی ہوں۔ اگلی سیٹ پر وہی افیسر راما راؤ بیٹھا ہوا تھا جس کے دماغ کو میں کئی بار پڑھ چکا تھا۔ جب میں نے اسے مخاطب کیا تو وہ فوراً ہی سیدھی طرح سیٹ پر بیٹھ کر بولا، شریمتی رسونتی دیوی نمستے، ہم بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر سکتی ہیں کہ ہم مس سباتا کے ساتھ کتنی عزت اور احترام سے پیش آ رہے ہیں، ان کے شایان شان میزبانی کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ میں معلوم کر چکی ہوں، اب آپ کے حکام سے رابطہ قائم کرنا چاہتی ہوں۔ جسٹ اے منٹ۔ اس نے ڈیش بورڈ کے ایک بٹن کو دبایا، وہاں ایک بڑا سا کھانا کھلتا چلا گیا۔ ایک ٹرانسمیٹر اندرونی حصے سے سامنے آنے لگا۔ وہ کار بھارتی سیکرٹ سروس کے چیف آفیسر کے لیے مخصوص تھی۔ اس میں جدید قسم کے آلات نصب کیے گئے تھے تاکہ سفر کے دوران اس گاڑی میں بیٹھ کر ایک آفیسر مختلف متعلقہ افسران سے رابطہ قائم کر سکے اور بیرونی حملے کے دوران اپنا تحفظ بھی کر سکے۔ جب وہ رابطہ قائم کرنے لگا اور دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو میں دوسری طرف پہنچ گیا۔ آفیسر راما راؤ فوجی دستور کے مطابق اپنے سے بڑے افسران سے رابطہ قائم کر رہا تھا۔ وہ براہ راست اعلیٰ افسروں سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا، اس کے بڑے افسران ان حکام سے رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ بہرحال وہ ایک کے بعد دوسرے سے اور دوسرے کے بعد تیسرے سے رابطہ قائم کرتے جا رہے تھے اور اس بات کی منظوری لے رہے تھے کہ اعلیٰ حکام کو رسونتی دیوی کی موجودگی کی اطلاع دے کر فوراً ان سے بات کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اول تو انہیں آمادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ رسونتی سے رابطہ قائم کرنے کسی نہ
کسی طرح اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے تھے جب وہ یکے بعد دیگرے رابطہ قائم کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے سیکرٹری تک پہنچے تو میں نے سیکرٹری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس قدر اہتمام کی اور احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، میں پہنچ گئی ہوں۔ اپنے دماغ میں سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی وزارت خارجہ کا سیکرٹری فوراً ہی چوکنا ہو گیا، پھر کہنے لگا دیوی جی ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کی آمد پر جس قدر خوشی ہو رہی ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں دماغ میں رہ کر سچی اور جھوٹی خوشیوں میں فرق محسوس کر سکتی ہوں۔ بے شک بھگوان نے آپ کو ایسا علم دیا ہے کہ آپ انتر گیانی بن گئی ہیں، اندر کی باتیں معلوم کر لیتی ہیں۔ میں یہ کہنے آئی ہوں کہ سباتا کو وہاں سے لے جانے والا طیارہ انکرا تک جائے گا، پھر اسے ہیلی کاپٹر میں وادی کاف پہنچایا جائے گا۔ وادی کاف میں طیارے کے اترنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دیوی جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ابھی تو آپ کا طیارہ وہاں اتر چکا ہوگا، اتر بھی چکا ہے اور وہ یہاں سے روانہ بھی ہو چکا ہے، لیکن وہ رن وے عارضی تھا، اسے ختم کر دیا گیا ہے، آئندہ کسی دوسرے طیارے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کیا جائے گا، صرف ایک ہیلی کاپٹر وادی کاف میں آئے گا، آپ جیسا کہتی ہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ اس ہیلی کاپٹر میں سباتا پائلٹ کے علاوہ تمہارے صرف 5 آدمی ہوں گے، وہ پانچوں نہ تو فوجی ہوں گے، نہ گوریلا فائٹر ہوں گے، نہ سیکرٹ ایجنٹ ہوں گے، نہ انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے سیاستداں ہو سکتے ہیں، وزیر ہو سکتے ہیں۔ یاد ہے کہ بہت پہلے میں نے اور فرحاد نے ایک علیحدہ مملکت قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا، وہ خواب تم سب کی نظروں میں مضحکہ خیز تھا، لیکن اب اس کی تعبیر سامنے آ رہی ہے۔ وادی کاف میں ہماری مملکت قائم ہونے والی ہے، لہٰذا ہم سے دوستی قائم کرنے اور آئندہ خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کے سلسلے میں آپ کے صرف 5 بڑے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھی بات ہے، ہم صرف 5 آدمیوں کو یہاں سے روانہ کریں گے اور کوئی حکم جب یہاں سے آپ کے آدمی روانہ ہوں گے تو میں ان کے دماغوں میں پہنچ کر معلوم کروں گی وہ اپنے دماغوں میں سازشی منصوبہ لے کر تو نہیں آ رہے ہیں۔ جب اطمینان ہو جائے گا تو انہیں آگے بڑھنے کا موقع دوں گی، ورنہ وہ ہماری مملکت میں نہیں آ سکیں گے۔ میں نے تمام معاملہ طے کرنے کے بعد سباتا کو ان کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ وہ اس وقت تک ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی، وہ عورت بھی اپنے 2 بچوں اور شوہر کے ساتھ تھی جو کٹمنڈو میں فرضی رسونتی کا رول ادا کر چکی تھی۔ وہ سباتا کے ساتھ وادی کاف جا رہی تھی۔ میں نے کہا حال تنظیم کے سربراہ ریمونڈیل کے پاس پہنچ کر پوچھا کیا آپ نے ان 5 افراد کا انتخاب کر لیا ہے جو مرجانہ اور بلبا کے ساتھ وادی کاف جائیں گے؟ جی ہاں مدام، ہم نے انتخاب کر لیا ہے، مجھے ان کی آواز سنائی جائے، میں ان کے دماغوں کو ٹٹولنا چاہتی ہوں۔ بے شک آپ اپنا اطمینان کر لیں، کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے آدمیوں کے دماغوں میں کوئی بھی ڈکی چھپی سازش ہوگی تو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے چھپی نہیں رہ سکے گی۔ ریمونڈیل کے حکم پر ان 5 افراد کی آواز سنائی گئی، میں ان کے دماغوں میں پہنچتا گیا اور انہیں اچھی طرح ٹٹولتا رہا، مطمئن بھی ہوتا رہا۔ دراصل انسان اندر میلا ہوتا ہے، اوپر اپنے میل کو چھپانے اور اجلا رہنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں جھانک کر، دماغوں میں جھانک کر ایک دوسرے کی ڈکی چھپی باتوں کو معلوم کر لیں، ان کے عیبوں کو، ان کے رازوں کو، ان کے جرائم کو، ان کی مکاریوں کو سمجھتے رہیں تو پھر اس دنیا میں کوئی جرم، کوئی مکاری نہ رہے، سب نیک پارسا اور دوست بن جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار یہودیوں کے جو 5 افراد منتخب ہو گئے تھے وہ کسی طرح کی سازش کرنا نہیں جانتے تھے۔ ان کے دماغوں میں صرف ایک بات تھی کہ اپنی مملکت اور حکومت کے حق میں مادام رسونتی اور ٹاٹر غلبہ کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کی جائے، دوستی کو زیادہ سے زیادہ پائیدار بنایا جائے، دوستی کا برہم رکھنے کے لیے کبھی کوئی سازش نہ کی جائے۔ میری داستان میں ایک دلچسپ موڑ آنے والا تھا۔ وادی کاف میں ایسے لوگ داخل ہونے والے تھے جن کی حکومتیں اور تنظیموں کے سربراہ جھوٹ، فریب اور مکاریوں میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، دنیا کے چپے چپے پر حکومت کرنے کے لیے سیاسی کلا بازیاں کھاتے تھے، سازشوں کے جال بچھاتے تھے، لیکن وہ ٹیلی پیتھی کے دروازے سے گزر کر کوہ کاف پہنچتے ہی تمام جھوٹ، فریب، مکاریاں اور سیاسی کلا بازیاں بھولنے والے تھے اور معصوم فرشتوں کی طرح وادی کاف کے سربراہ ٹاٹر غلبہ اور خیال خوانی کی ملکہ رسونتی سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے والے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں فرشتہ صفت انسانوں کی ایسی مملکت قائم ہو سکتی ہے جہاں کوئی سازش نہ ہو، کوئی سیاست نہ ہو، اقتدار کی ہوس نہ ہو اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہتھیاروں کا بازار گرم کرنے والی سازشیں بھی نہ ہوں؟ اس کا جواب جلد ہی اس داستان میں اس شرط کے ساتھ مل سکتا ہے کہ واقعی اسرائیل کے اور بھارت کے وہ سیاست دان بالکل معصوم ہوں اور کوئی ہیرا پھیری نہ جانتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر سپر ماسٹر اور ماسک مین اور بلیک شیڈو وغیرہ بھی اپنے اپنے 5
5 آدمیوں کو روانہ کریں۔ آئندہ ان کے 5 آدمیوں کے لیے بھی گنجائش تھی، کیونکہ وادی کاف کو ایک آزاد مملکت بنانا تھا۔ فرحاد اور رسونتی کی مملکت، لہذا ان تمام لوگوں سے رابطہ قائم کرنا اور سفارتی تعلقات کی ابتدا کرنا لازمی تھا۔ میں نے حال تنظیم کے سربراہ سے کہا، میں نے ان 5 کے دماغوں کو اچھی طرح ٹٹول لیا ہے اور مطمئن ہو گئی ہوں، لہذا انہیں وادی میں بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ 5 میری ٹیلی پیتھی سے گزرنے کے بعد بدلے نہیں جا سکتے تھے۔ ایسا ممکن نہیں تھا کسی کا میک اپ کیا جاتا، جعلی پاسپورٹ بنایا جاتا اور ان 5 میں سے کسی کی جگہ کوئی جاسوس بھیجا جا سکتا۔ میری ٹیلی پیتھی میں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بار دماغ کو ٹٹول لینے کے بعد وادی کاف میں داخل ہونے والے کی اصلیت شروع سے آخر تک معلوم ہو جاتی۔ پاسپورٹ، تصویریں اور دوسرے ضروری کاغذات دنیا کے تمام ممالک میں داخل ہونے کے لیے لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جس ملک میں سے آتے ہیں اس ملک کی حکومت ہمارے کردار، ہمارے چال چلن کی ضمانت دیتی ہے، ہمارے صحت کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ ہمیں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں جانے کے بعد وہاں والوں کو لگ سکے۔ میں سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ رسونتی کو پتا چلا تو وہ بھی سونیا کے دماغ میں آ گئی۔ میں انہیں باہر کے ممالک کے حالات بتانے لگا، خصوصاً یہودیوں اور بھارتیوں کے متعلق جو 5 کی تعداد میں وہاں پہنچنے والے تھے۔ ابھی بھارت کے آنے والے ان 5 نمائندوں کے دماغوں کو ٹٹولنا رہ گیا تھا۔ یہ میں بعد میں کر سکتا تھا۔ سونیا نے کہا، پتہ نہیں مجھے یہاں کتنے عرصے تک رہنا پڑے۔ یوں بھی رسونتی اور بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی جب تک ان کے متعلق پورا یقین نہ ہو جائے کہ یہاں یہ باحفاظت رہیں گے اور کوئی نئی مصیبت ہم پر نازل نہیں ہوگی۔ تمہیں ابھی نامعلوم مدت تک یہاں رہنا ہے، پھر کیوں نہ میں اپنی اصل شکل میں آ جاؤں۔ ہلکی سی پلاسٹک سرجری ہے، ہمیں اتنی سی بات کے لیے ڈاکٹر شیفرڈ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ بابا صاحب کے ادارے سے کوئی معمولی سرجری کا ماہر مجھے میرے اصلی روپ میں لا سکتا ہے۔ میں ابھی اعلیٰ بی بی سے کہتا ہوں، ان کے تقریباً 25 آدمی وادی کاف میں پہنچنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ماہر بھی ہوگا جو تمہارے چہرے سے پلاسٹک سرجری کے میک اپ کو ختم کر دے گا۔ رسونتی نے پوچھا، جب بھارت کے اور اسرائیل کے 5 نمائندے یہاں آ رہے ہیں تو ان کی رہائش کے لیے اور ان سے مذاکرات کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ میں ٹارٹر غلبہ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم کہہ سکتی ہو کہ فی الحال پتھروں اور لکڑیوں سے ایک بڑا سا ہال بنائے جہاں بیٹھ کر ان سے گفتگو کی جا سکے اور ان کی رہائش کے لیے چھوٹے چھوٹے کاٹیج تعمیر ہو جائیں تو بہتر ہے۔ کاٹیجوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ مختلف ممالک اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں کے لیے بھی گنجائش رکھنی ہوگی۔ جسونتی نے کہا، فرحاد پارس کی طبیعت سنبھل گئی ہے، پھر بھی اسے ڈاکٹر کی توجہ چاہیے۔ کیا یہاں ڈاکٹر نہیں آ سکتے؟ سونیا نے کہا، وادی کاف میں جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں ہم سب ڈاکٹروں اور انگریزی دواؤں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ پارس کے لیے دواؤں اور ڈاکٹروں کا انتظام ہونا چاہیے۔ میں اس کا بھی انتظام کروں گا، ابھی جا رہا ہوں۔ یہاں رات کے 11 بجنے والے ہیں۔ میں رسونتی، تم خیال خوانی کے ذریعے سباتا، اعلیٰ بی بی اور مرجانہ وغیرہ کی خیریت معلوم کرتی رہنا۔ میری ضرورت ہو تو کسی وقت بھی بلا لینا۔ میں نے اعلیٰ بی بی کے پاس پہنچ کر کہا، ہماری جو ٹیم وادی کاف میں ٹارٹر غلبہ کے پاس پہنچنے والی ہے، ان کی تعداد 25 سے بڑھا کر 50 کر دو۔ ان میں ڈاکٹر، نرسیں، انجینئر اور دوسرے اہم شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہونے چاہیے۔ دوائیں زیادہ سے زیادہ بھیجی جائیں۔ آئندہ جو ممالک اپنے مخصوص نمائندے بھیجیں گے، ان کے ساتھ یہ شرائط عائد کی جائیں کہ وہ ٹارٹر غلبہ کے قبیلے کے لیے ضروری دوائیں، طبی آلات اور مختلف بیماریوں سے تعلق رکھنے والا اہم سامان فراہم کریں۔ یہ شرائط مناسب ہوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان میں سے کسی سے بھی ہتھیار طلب نہ کرنا، ورنہ ہتھیار سپلائی کرنے کے لیے ذخیرہ لائیں گے تو اپنے لیے بھی کچھ چھپا کر لائیں گے۔ کرسٹوفر میکی نمبر 2 کے ذریعے ترکی کے شمال مشرق میں جدید ہتھیاروں کا ذخیرہ پہنچنے والا ہے۔ جب وہاں پہنچ جائے گا تو میں اپنے آدمیوں کو اطلاع دوں گا، وہ چھاپا مار کر ان ہتھیاروں کو حاصل کر لیں گے اور اپنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وادی کاف میں پہنچا دیں گے۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد میں مرجانہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہی باغ دوڑ لگی ہوئی تھی، کبھی سونیا اور کبھی رسونتی، کبھی اعلیٰ بی بی، کبھی سباتا، کبھی مرجانہ اور بلبا کے پاس حاضر ہوتا رہتا تھا اور کبھی خود اپنی جگہ موجود رہنا پڑتا تھا۔ آج رات رسونتی دونوں پارس کو لے کر کاف پہنچی تھی۔ آج کی رات بہت اہم تھی۔ اگر آج میری پلاننگ میں ذرا بھی خامی رہ جاتی تو آئندہ ہمارے لیے بڑی بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ وادی کاف ایک شطرنج کی بساط بنی ہوئی تھی۔ بساط پر ایک طرف ہمارے مہرے تھے اور دوسری طرف دشمنوں کے مہرے اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال رہے تھے۔ صبح تک میں مصلحت پسندی سے کام نہ لیتا، ان کے نمائندوں کو آنے کی اجازت نہ دیتا تو پتہ نہیں کیا قیامت آنے والی تھی۔ میں کچھ سیاست سے اور کچھ ٹیلی پیتھی کے روب اور دبدبے سے
کام نکالتے رہنا چاہتا تھا۔ مرجانہ اور بلبا ہیلی کاپٹر کے ذریعے تیل عبید پہنچ گئے۔ اس نے کہا میں خیریت سے ہوں۔ ان لوگوں کا رویہ نہایت ہی دوستانہ ہے، اتنا دوستانہ کہ ہمارے قدموں پہ بچھے جا رہے ہیں۔ تم مجھے پہلے والی رسونتی سمجھ رہی تھی، اس لیے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی، ان یہودیوں کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اب دیکھ لو میری باتوں پر یقین آ گیا، تم درست کہہ رہی تھی، یہ مجھے اور بلبا کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مجھ سے بہت اصرار کر رہے تھے کہ میں انہیں میزبانی کا موقع دوں اور ایک رات کے لیے ٹھہر جاؤں۔ صبح ہمیں روانہ کیا جائے گا، لیکن میں نے معذرت چاہی، بلبا کو فوراً وادی کاف پہنچانا چاہتی ہوں۔ بلبا کے زخم بچپن ہی سے جڑی بوٹیوں کے ذریعے برتے آئے ہیں، لہذا جلد سے جلد وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ ان لوگوں نے تم سے اتفاق کیا ہوگا کیونکہ وہ بھی جلد سے جلد وادی میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خدشہ ہوگا کہ رسونتی کہیں اپنا ارادہ نہ بدل دے، کسی وجہ سے انہیں کاف میں آنے سے منع نہ کر دے۔ اچانک میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا، فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں دماغی طور پر کرسٹوفر میکی کی خوابگاہ میں حاضر ہو گیا۔ دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند تھیں، دبیز پردے پڑے ہوئے تھے، باہر سے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس لیے میں گم سم بیٹھا اتنی دیر تک خیال خوانی کرتا رہا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو میکی آن یور ریسیور۔ لیلا ثانی کی آواز سنائی دی، ہیلو مسٹر پاکستانی میکی، کیا حال ہے تمہارا؟ کم وقت نے مجھے پاکستانی میکی کہا تھا، اس کو میرے دشمن بھی سنتے ہوں گے یا پھر اصلی کرسٹوفر میکی جو بلیک شیڈو تھا، اس نے میرے پیچھے اپنے جاسوس لگائے ہوں گے تاکہ میری سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ جو لوگ پر اسرار زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے خاص آدمیوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، ہو سکتا ہے میری فون کالیں بھی سنی جاتی ہوں۔ لیلا ثانی کی یہ بات سنتے ہی میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ میں نے سوچا اسے ایسی حماقت سے روکوں، لیکن وہ اپنی دانست میں حماقت نہیں کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ رہی تھی کہ میں فرحاد علی تیمور ہوں، ایک ایزل ہارڈی دوسرے ایزل ہارڈی کا، ایک کرسٹوفر میکی دوسرے کرسٹوفر میکی کا ہمشکل نہیں ہو سکتا، لہذا وہ ایسی حماقت کرے گی، فون پر مجھے پاکستانی میکی کہے گی جس سے مجھے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، تو فرحاد کبھی یہ نہیں چاہے گا، پھر وہ مجبور ہو کر اس کے دماغ میں آئے گا اور اسے ایسی حماقتوں سے باز رہنے کی نصیحتیں کرے گا۔ میرے سوچنے کے دوران لیلا نے پوچھا، کیا بات ہے، کہاں گم ہو گیا؟ ریسیور رکھنے کا ارادہ ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی تم نے مجھے پاکستانی میکی کہا، دوسری بار کرسٹوفر میکی آپ ہونو لولو بھی، پھر تیسری بار کرسٹوفر میکی آپ چیچو کی ملیاں کہہ کر مخاطب کرو گی۔ تمہارے دماغ میں یہ بات کسی نے بھر دی ہے کہ کرسٹوفر میکی ایک نہیں درجنوں ہیں، لہذا تم ابھی درجنوں نام لوگی۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، میں نے کہا فضول باتیں بند کرو نہیں تو ریسیور رکھ دوں گا، کسی کام سے مخاطب کیا ہے تو میں سن رہا ہوں۔ ہاں تم سنو، جس ساتھ میں گولڈن کو تم بلیک میل کرنے والے تھے وہ میرا شکار ہے، تم میرے راستے میں آؤ گے تو اس بار کوئی چادر والی بھی تمہیں بچانے نہیں آ سکے گی، وہ میرا راز فاش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ بات اس کے دماغ میں گھس گئی تھی کہ فرحاد علی تیمور ایسے ان حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے دماغ میں آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ساتواں گولڈن مین گولڈن ریکٹ کا ساتواں ڈاکٹر ولیم بروک تھا، وہ بیروت پہنچ گیا تھا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی لیلا ثانی اس ڈاکٹر تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ نشہ آور ادویات کا ذخیرہ لے کر آیا تھا، خود تو نہ لایا ہوگا لیکن اس کے گرگے ایسا کر رہے ہوں گے، اس کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ میں اسے بلیک میل کرنے والا تھا۔ میں نے کہا، مس سارا آج تک تم بہت زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کر رہی ہو، وہ ساتواں گولڈن مین نہ تو میرے ہاتھ آئے گا نہ تمہارے، کیونکہ ہماری باتیں فون کے ذریعے یہاں کی انٹیلیجنس والے سن سکتے ہیں۔ اگر ذرا بھی عقل ہے تو آئندہ فون پر گفتگو نہ کرنا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تم سے فون پر باتیں کروں؟ تمہارا عشق کیا ہوا؟ عشقیہ انداز میں دن رات فون کر سکتی ہو اور عشق میں دوری مار ڈالتی ہے، لہذا فون کی کیا ضرورت ہے؟ میں دروازے کھلے رکھتا ہوں، تمہاری راہوں میں آنکھیں بچھاؤں گا، چلی آؤ میرے پاس۔ اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا علاج یہی تھا، ایسی باتیں کرتے ہی وہ یوں بھاگتی تھی جیسے لاہور پڑنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ میں اس کے دماغ کو خریدنے لگا کہ اس نے سیمن گولڈن میں سے کس طرح رابطہ قائم کیا ہے۔ پتہ چلا ساتواں گولڈن مین ہماری معلومات کے مطابق کسی بڑے ہوٹل میں نہیں بلکہ ایک ریسٹ ہاؤس میں قیام کر رہا تھا۔ سائرہ آج کی حیثیت سے اس نے اپنے سفارت خانے والوں اور انٹیلیجنس کے آدمیوں سے کام لیا تھا۔ ان کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ شام 4 بجے سے رات 8 بجے تک بیروت میں بیرونی ممالک سے آنے والوں نے کہاں کہاں قیام کیا ہے، ہوٹلوں میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے یا ریسٹ ہاؤس میں۔ پتہ چل گیا کہ ریسٹ ہاؤس میں ایک بہت ہی مشہور شخصیت آئی ہوئی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور انٹر
انٹرنیشنل اینٹی نارکوٹکس سوسائٹی کا بہت بڑا عہدیدار بھی ہے۔ سارا آئزک نے اپنے سفارتخانے والوں سے اور انٹیلیجنس کے آدمیوں سے کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی اس کے مطلب کا آدمی نہیں ہے جس گولڈن مین کے متعلق معلوم ہوا تھا وہ شاید آج نہیں پہنچ سکا۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے بعد اس نے لیلا ثانی کی حیثیت سے اس ساتھ میں گولڈن مین سے فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ پھر کہا، ڈاکٹر ولیم بروک، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، تم مجھے نہیں جانتے، لیکن آج کے بعد آخری سانس تک مجھے بلا نہیں پاؤ گے، مجھے لیلا ثانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کون لیلا ثانی؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس بکواس کو پورے اسرائیل میں ناگہانی بلا کہتے ہیں۔ تمہارے پاس بھی ناگہانی پہنچی ہوں، تمہارے پیچھے جو نشہ آور دواؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ یہاں پہنچا وہ سپلائی نہیں ہونے پائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ نام میرا کچھ سنا ہوا ہے، بہرحال میں اپنے ذاتی انسائکلوپیڈیا میں یہ نام تلاش کروں گا۔ اس ذاتی انسائکلوپیڈیا میں دنیا کے تمام مجرموں، تمام سینڈیکیٹ کے لوگوں، خطرناک تنظیموں اور جاسوسوں کے متعلق بہترین معلومات ہیں۔ اگر تمہارا نام اس میں ہوا تو میں تمہاری بدتمیزی کا ضرور جواب دوں گا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تم کس انداز میں جواب دیتے ہو۔ جواب کا انتظار آدھے گھنٹے تک کروں گی، اس کے بعد جو کر گزروں گی وہ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، اب میں اس ساتھ میں گولڈن مین کے ساتھ ایسی حرکت کروں گی کہ وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔